صلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وإلی عاد أخاهم ہودا اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا قال یا قوم اعبدوا اللہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو ما لکم من الہ غیرہ نہیں تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا ان انتم الا مفترون نہیں ہو تم مگر جھوٹ گھڑ لیتے۔ اب نوح علیہ السلام ہی کی جو امتی تھے جو مومنین تھے پھر آہستہ آہستہ 600 سال کے بعد پھر یہ عاد آئے، پھر وہی گمراہی، وہی بت پرستی، وہی جھوٹ گھڑے ہوئے قصے کہانیاں۔ پھر اللہ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا، کہا ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یا قومی اے میری قوم لا اسألکم علیہ اجرا نہیں میں مانگتا تم سے اس پر کوئی مزدوری، ان اجری الا علی الذی فطرنی بے شک میری مزدوری تو اس ذات پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ افلا تعقلون تم عقل کیوں نہیں کرتے؟ یعنی یہ نشان کافی نہیں تمہارے کہ میں نے دن رات جو ہے کر دیا ہے، تمہیں سمجھا رہا ہوں اور تم سے لیتا بھی کچھ نہیں ہوں، تو مجھے بھی یہ ثابت ہے کہ میں کسی کی ڈیوٹی کر رہا ہوں، اس کی طرف سے مامور ہوں۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اور اے میری قوم بخشش مانگو اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ پھر توبہ کرو اس کی طرف، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وہ بھیجے گا آسمان کو تم پر برستا ہوا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ اور وہ تمہاری قوت پر قوت میں زیادتی کرے گا، زیادہ کر دے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ اور نہ تم پھر جاؤ مجرم ہو کر۔ اور ظاہر ہے جب قوم نافرمان ہو تو قحط اور خشک سالیاں یہ تو آتی ہی ہیں، تنبیہات، کہا بخشش مانگو، گناہوں سے توبہ کرو اور ایسی توبہ کرو کہ اس کے بعد دوبارہ گناہ نہ کرو۔ پھر دیکھو کیسی آسمان سے بارش برستی ہے اور زمین سے خزانے نکلتے ہیں، تمہاری مالی قوت میں بھی اللہ اضافہ کرے گا، تمہاری افرادی قوت میں بھی اللہ اضافہ کر دے گا۔ قالوا تو انہوں نے کہا یا ہود علیہ السلام ما جئتنا ببینہ تو نے معجزہ تو دکھایا ہی نہیں، وما نحن بتارکی آلہتنا اور ہم نہیں چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو، عن قولک تیرے کہنے سے، وما نحن لک بمؤمنین ہم تو تجھ پر ایمان نہ لائیں گے، یعنی معجزہ تو نے دکھایا نہیں، ہم کیسے تیری باتوں کو مان لیں۔ ان نقول نہیں ہم کہتے الا تراک بعض آلہتنا بسوء کہ نہیں ہم کہتے مگر کہ آسیب زدہ کر دیا ہے تجھے ہمارے بعض معبودوں نے برائی کے ساتھ۔ قال انی اشہد اللہ میں تو گواہ کرتا ہوں اللہ کو، واشہد اور گواہ رہو انی بریء مما تشرکون بے شک میں بیزار ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو۔ پھر وہی ڈراوے ہوتے ہیں نا کہ تم ایسی باتیں کرتے ہو کہ یہ الہ نہیں ہے اور یہ تمہارے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، لگتا ہے کہ آپ کو بھی کسی نے کچھ آسیب زدہ کر دیا ہے، ہمارے معبودوں نے ہی آپ کو آسیب زدہ کر دیا ہے، ہاں یا اگر آپ ایسے کر رہے ہیں تو یہ اور یہ ہو جائے گا، یعنی ڈرایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں تو اللہ کو گواہ کرتا ہوں کہ اگر اللہ کی طرف سے میرے مقدر میں کچھ دکھ لکھا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، لیکن تم اگر سارے بھی مل جاؤ تو میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ من دونہ ہی اس کے علاوہ فکیدونی پس میرے خلاف چالے چلو جمیعاً تم تمام، ثم لا تنظرون مجھے مہلت نہ دو، یعنی پھر کیوں تم دیر کر رہے ہو؟ اگر ان میں کچھ طاقت ہے میرا کچھ بگاڑنے کی تو وہ میرا بگاڑ کے دکھائیں اگر ان میں طاقت ہے۔ اور آج بھی آپ یہ دیکھیں جب ایسے قصے کہانیاں نہ گھڑے جائیں نا تو کسی قبر کا کاروبار چل نہیں سکتا ہے اور کسی بھی مجاور کا پیٹ بھر نہیں سکتا۔ تصوف کی دنیا میں ایسی ہی کہانیاں ہیں کہ فلاں نے اس کا انکار کیا تو اس کا تو سارا گھر جل گیا، فلاں نے اس کا انکار کیا تو اس کا تو کاروبار ہی ٹھپ ہو گیا۔ یہ کہانیاں اگر نہ ہونا تو یہ کاروبار نہیں چلتے۔ انی توکلت علی اللہ میں نے تو بھروسہ کیا اللہ پر، ربی و ربکم جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها نہیں کوئی جانور مگر وہ پکڑے ہوئے ہے اس کی پیشانی کو، ان ربی علی صراط مستقیم میرا رب تو سیدھے راستے پر ہے، یعنی میرا بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ پر، کوئی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اگر اللہ نفع دے دے تو اس نفع کو کوئی روک نہیں سکتا اور اگر اللہ کوئی نقصان دے دے تو اسے بھی کوئی بچا نہیں سکتا۔
ایک ایک جانور کی پیشانی کو کس نے پکڑ رکھا ہے، ایک ایک جانور کی بھی حرکات و سکنات کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات۔ میرے رب کا سیدھا رستہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو ظلم سے نہیں پکڑتا، اور اللہ نے جب تمہیں اپنا دین دے دیا، نبی بھیج دیا، تو پھر تم اس کی بات کو مان لو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم منہ پھیر لو، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، بے شک میں نے تو پہنچا دیا تمہیں جو چیز میں دے کر بھیجا گیا تھا۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور جانشین بنا دے گا میرے رب ایسی قوم کو جو تمہارے علاوہ ہوگی۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے۔ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، بے شک میرا رب ہر چیز پر حفاظت کرنے والا نگران ہے۔ یعنی میں نے تو اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اب اگر تم نہ مانو گے، اللہ تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا کر دوسری قوم آگے لے آئے گی۔ میرا رب تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب آ گیا ہمارا حکم، نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، ہم نے نجات دے دی ہود علیہ السلام کو اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ، بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، سخت رحمت کی اپنی طرف سے، وَنَجَّيْنَاهُ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، ہم نے انہیں گاڑے عذاب سے نجات دے دی۔ یعنی جب اللہ کا وہ عذاب کا وعدہ کا وقت آ گیا، اللہ نے ہود علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس احاطہ میں چلے جائیں۔ سخت ٹھنڈی آندھی کا عذاب جو ہے ان کے اوپر آیا، جو 8 دن اور 7 راتیں مسلسل ان کے اوپر چلتی رہی، ان کے زمین دوز گھروں میں گھس گئی اور پھر ان کا نام و نشان تک ختم ہو گیا۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور یہ عاد انہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور انہوں نے رسولوں کی نافرمانی کی، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے پیروی کی ہر جابر اناد رکھنے والے کے حکم کی۔ یہاں پہ رسل جمع کا لفظ ہے، حالانکہ ان کی طرف صرف جو ہے ہود علیہ السلام آئے تھے۔ ایک رسول کا جھٹلا دینا گویا سارے رسولوں کا جھٹلا دینا ہے، کیونکہ سارے رسولوں کی تعلیم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور پیچھے لگا دی گئی اس دنیا میں لعنت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، الا خبردار، ان عادا کفروا ربهم، بے شک عاد نے کفر کیا اپنے رب کا، الا بعدا لعاد قوم ہود، خبردار دوری ہے عاد کے لیے ہود علیہ السلام کی قوم۔ یعنی دنیا میں بھی اللہ نے اپنی رحمتوں سے دور کر دیا، اور قیامت کے دن تو عذاب ہے ہی۔ خبردار، عاد نے جب کفر کیا تو اللہ کی رحمت سے دور ہو گئی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، نہیں تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا، وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس نے تمہیں پیدا کیا زمین سے، وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور تمہیں اس میں آباد کیا، فَاسْتَغْفِرُوهُ، پھر اس سے بخشش مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اسی کی طرف توبہ کر لو، إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ، بے شک میرا رب قریب ہے، جواب بھی دیتا ہے، قبول بھی کرتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔